حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا تو نے وصیت کر دی؟ میں نے کہا جی حضور۔ ارشاد فرمایا کتنے کی وصیت کی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نے اپنے پورے مال کی وصیت کی ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے کہا وہ مالدار ہیں، اچھی حالت میں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کے 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اصرار کرتا رہا کہ حضور یہ تو بہت کم ہے، کچھ اور بڑھا دیجئے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کرو، اور یہ بہت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، جس میں پہلی اہم بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے فرامین سے عیادت مریض کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی طرح اپنے عمل مبارک سے بھی بیمار آدمی کی مزاج پرسی اور خدمت و تعاون کی اہمیت امت کو سمجھائی ہے۔ عیادت مریض ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کے معنی صرف بیمار پرسی ہی نہیں، بلکہ اس کے مفہوم میں غمخواری، تیمارداری، خدمت گزاری بھی شامل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بیماروں سے ان کی بیماری اور لاچاری کے سبب بہت سے فرائض معاف یا کم کر دیے ہیں، جن کی ادائیگی ایک عام صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بیمار پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیادت مریض کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان صبح کو کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں مریض کی عیادت کی ترغیب کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، یعنی میں تجھ سے راضی ہوتا اور تجھے اپنی رحمت اور اجر و ثواب اور انعام سے نوازتا۔ آج کی حدیث مبارکہ میں جہاں عیادت مریض کی ترغیب ہے، وہاں یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں کو جس کام کا حکم فرماتے تھے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، بلکہ سب سے پہلے خود عمل فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بیمار کی عیادت، فقیر مسکین کے ساتھ ہمدردی اور تعاون، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ سب کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں۔ ارشاد نبوی ہے لیس الواصل بالمکافی، کہ بدلہ اتارنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج کی زیر درس حدیث پاک میں سب سے اہم بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرے، چنانچہ مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی پر قائم رہے۔ اعتدال اور میانہ روی دین اسلام کا خصوصی امتیاز اور قابل فخر ایک اہم حکم ہے، اور اعتدال ہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی صفات اور علامات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ اعتدال کا حکم
نیکی اور عبادت میں بھی ہے۔ چنانچہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے، ساری دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ کی یاد میں لگے رہنے سے، اور دین کی خدمت کے لیے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے، اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ عبادت کا شوق رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور دن کے وقت کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور دین کی خدمت بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی زیر درس حدیث پاک میں وصیت کی ایک حد اور شرط بیان کی گئی ہے کہ انسان جب موت کے قریب ہو اور اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ کرنا چاہتا ہو تو اپنے مال کا 1/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہے یا اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا مال صدقہ کرنے سے اور اس کی وصیت کرنے سے منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا کر چھوڑو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کی فکر کرنا اور دنیاوی سامان اور ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ارشاد فرمایا دیگر فرائض کو ادا کرنے کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تقریروں کے سلسلے درس حدیث میں مفتی عبد الحنان کی گفتگو سن رہے تھے۔